سرزمین دکن حیدرآباد، اس ریاست کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ یہ ریاست کبھی غلام نہیں رہی۔ اس ریاست کے رہنے والوں کو غلامی کی اذیت اور تکلیف کا پتہ نہیں، اسی لیے ہمیشہ وہ آزاد رہنا پسند کرتے ہیں۔ ریاست کے طول و عرض باؤنڈریز کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ ریاست 1948 سے پہلے مہاراشٹرا، کرناٹک، تلنگانہ کے کئی اضلاع پر مشتمل رہی۔ ہندوستان کے غلامی کے دور میں حیدرآباد دکن آزاد رہا، بلکہ جن لوگوں نے ہندوستان کو تابع دار بنایا وہ حیدرآباد میں ساجھیداری کر رہے تھے۔ تابع داری کرنے والوں کی سازشیں ریاست دکن سے حسد، جلن اور نظام سے بغض کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کی ایک طویل تاریخ ہے۔ یہ تاریخ حیدرآباد کی ترقی اور ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے قدم جمانے سے شروع ہوتی ہے۔ جب حیدرآباد 1940 میں ترقی کے بام عروج پر تھا، اس وقت ہندوستان آزادی کی قطعی جنگ لڑ رہا تھا۔ ہندوستان 1940 میں فیصلہ کن جنگ کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ ریاست دکن حیدرآباد یونیورسٹی، دواخانوں، ایئرپورٹس، لائبریری کے ساتھ ساتھ تفریح گاہوں، رصد گاہوں کے علاوہ کئی ترقیاتی کام انجام دے چکا تھا۔ Their leader, the bearded Karim Razvi, had roused their sentiments with such declarations as this. We in millions will just die with honor, rather than submit and die an ignoble death. Azad Hyderabad! Azad Hyderabad! ریاست دکن حیدرآباد کی اپنی ٹرین سروس، اپنا ایئرپورٹ، اپنا ٹپا خانہ، اپنا ٹیکسال، اس کے علاوہ دیگر سرکاری خدمات بھی اپنی شروع ہو چکی تھی۔ There was no alternative for me left but to surrender. 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو ہر طرف فرقہ وارانہ فسادات، ملک کی تقسیم نے ایسے نقوش چھوڑے کہ اس پرآشوب دور کو کوئی بھلا نہیں سکتا۔ ہندوستان کی آزادی کی خوشی جہاں تھی، وہیں ہندوستان میں رہنے والے، بسنے والوں کو اس بات کا بھی غم تھا کہ ملک صرف آزاد نہیں ہوا بلکہ تقسیم ہو چکا ہے۔ ہندوستان کی تقسیم اور ہندوستان میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کے دور میں بھی سرزمین دکن حیدرآباد نے وہ مثالی فرقہ وارانہ ہم آہنگی، قومی یکجہتی کا ثبوت دیا کہ ریاست دکن حیدرآباد کی سرحدوں میں کوئی فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہوئے۔ کچھ علاقوں سے اس بات کی شکایات ضرور ملتی رہی کہ کچھ لوگ اپنے مفادات کے لیے حکومت کو بدنام کر رہے ہیں۔ ان میں جو سازشی عناصر تھے، ان کے حقائق کو اب تک منظر عام پر نہیں لایا جا سکا ہے۔ اب تک پولیس ایکشن کی خون آشوب داستانوں کو جس طرح سے بیان کیا گیا ہے وہ ایک طرفہ رہی ہے، یا پھر ان میں حقائق کو چھونے کی جرات نہیں کی گئی۔ ہندوستان 1947 سے جن فسادات کا سامنا کر رہا تھا، اس دور میں بھی حیدرآباد میں پرامن ماحول سے وہ لوگ بے انتہا خوف میں مبتلا تھے جنہیں حیدرآباد کی ترقی سے ہمیشہ سے حسد اور جلن رہی۔ ان لوگوں نے جو منصوبہ تیار کیا، وہ منصوبہ کوئی ایک رات، ایک دن، ایک ہفتے، ایک مہینے کا نہیں، بلکہ برسوں کی حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے بعد سپٹمبر 1940
1948 में 5 दिन की ऐसी जंग रियासत हैदराबाद पर मुसल्लत की गई जिसने हैदराबाद की तारीख को तब्दील कर दिया। वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की निगरानी में हुए ऑपरेशन पोलो की जो तारीख बयान की जाती रही है, उनमें कुछ ऐसे हक़ाइक़ को अब तक छुपाया जाता रहा जो कि सामने नहीं आए थे। लेकिन याद रहे, जो कौमें अपनी तारीख़ को फरामोश कर जाती हैं, उन कौमों का वजूद तवील अरसे तक बाकी नहीं रहता। रियासत दक्कन हैदराबाद, बिलखुसूस हैदराबाद के शहरी जो दुनिया में कहीं भी हो, उन्हें अपने शहर, अपनी तारीख के ताल्लुक़ से मुकम्मल हक़ाइक़ पर मुबन्नी शवाहिद के साथ याद रखने की ज़रूरत है। एक ऐसे दौर में जबकि मुताले का रुझान कम होता जा रहा है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको पुलिस एक्शन की तारीख तस्वीर और आवाज़ के ज़रिए बताएं। पुलिस एक्शन ऑपरेशन पोलो हैदराबाद द हिडन ट्रुथ के नाम से शुरू होने वाली इस सीरीज़ से पुलिस एक्शन ऑपरेशन पोलो हैदराबाद द हिडन ट्रुथ के नाम से शुरू होने वाली इस YouTube सीरीज़ के एक एक एपिसोड को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाएं ताकि हैदराबाद के इस खून आशोब दौर की कोई भी कड़ी आपसे न छूटे और हैदराबाद पुलिस एक्शन की हर हकीकत आप तक पहुंचती रहे।